دوسری سب سے جو اہم بات ہے، کوئی بھی حکومت چاہے وہ کسی فوجی کی حکومت ہو یا کسی سولین کی حکومت ہو، وہ کبھی بھی نہیں یہ چاہتے کہ ان کا یہ تاثر ایک ظالم حکومت کا جائے۔ ان کے مخالف جو مرضی کہتے رہے، لیکن جب ان کے حامی بھی یہ سمجھنا شروع کر دیں تو وہ ایک نیگیٹو تاثر ہو جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ موجودہ حکومت بھی یہ نہیں چاہے گی کہ ان کو ظالم کہا جائے یا ان کو ظالم سمجھا جائے۔ اس لیے یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس تدبیر کے طور پہ ہو رہا ہے کہ جس میں ان کو ایک مہربان حکومت تصور کیا جائے، ان کو ایک آئینی اور قانونی حکومت جو کہ لوگوں کی بات سنتی ہے، جو کہ کورٹ کی بات سنتی ہے، جو کہ ڈاکٹر کی بات سنتی ہے، جو کہ وکیل کی رپورٹ جو ہے اس کو بھی سیریسلی لیتی ہے۔ یہ وہ تدبیر ہے جس پر عمل کیا جا رہا ہے میرے خیال میں۔ اور وہ اگین میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب جب کانفیڈنس بلڈنگ میئرز جو ہیں سامنے آتے ہیں، جب واقعی کوئی سیریس ڈائلاگ ہوتا ہے تو اس کی سچویشن بالکل مختلف ہوتی ہے۔ اس وقت بالکل وہ سچویشن نہیں ہے۔ کوئی بظاہر مجھے کوئی اتنا بڑا ریلیف بھی نظر نہیں آ رہا کہ خان صاحب کو بنی گالہ بھیج دیا جائے، یا وہ بہت عرصے سے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ 2024 کے بعد سے یہ آپشن موجود ہے، لیکن اس آپشن کے ساتھ جو شرائط ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اس موجودہ سسٹم کو تسلیم کریں، آپ اس موجودہ سسٹم میں شامل ہو جائیں، کوئی مظاہرہ نہیں ہوگا، کوئی جو ہے وہ دھرنا نہیں ہوگا، کوئی اس طرح کی ڈسٹربنس نہیں ہوگی، اور تاکہ کیونکہ فوکس جو ہے وہ معیشت ہے، اور معیشت کے لیے جو ہے وہ سب سیاسی جماعتوں کا جتنا بھی اس میں ایک کنسنسس ہو جائے، وہ تو ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے، اور شاید کہیں دور عمران خان کے لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ہو۔ تو یہ ایک نقطہ اشتراک ہو سکتا ہے، اور اس نقطہ اشتراک کی طرف بڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ابھی بڑا وقت لگے گا۔